السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرینڈس، میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مضمون کا عنوان ہے لیڈر کی بیٹی کی شادی۔ نہ جانے جب بھی لیڈر کی بیٹی کی شادی یا منسٹر کی بیٹی کی شادی کی بات ہوتی ہے، مجھے مہاراجہ کرشن پرساد کی یاد آ جاتی ہے اور ایک شعر کا یہ مصرع یاد آ جاتا ہے: تعریف کیا کروں میں اس جشن اہتمام کی۔ سنا ہے کہ مہاراجہ کرشن پرساد نے اپنی بیٹی کی شادی بڑی شان اور شوکت سے کی تھی۔ لیڈرز کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جو وہ کہتے ہیں خود نہیں کرتے ہیں۔ لیڈرز کے بارے میں یہ اقوال بھی مشہور ہیں: ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، لیڈرز کے لیے نظام اور قانون ایک اور غریب لوگوں کے لیے اور عام عوام کے لیے قانون ایک اور نظام ایک، دوسروں کے لیے کچھ اور لیڈرز کے لیے کچھ۔ لیڈرز کی کتھنی اور کرنی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ان پر بھروسہ نہیں کرتے، نہ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن کا موقف بھی، رویہ بھی بڑا سخت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 44، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سوچتے؟ اسی طرح دوسرے سورے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک بہت سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ نہ وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ ان آیات سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو سخت ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی شخص دوسروں کو نیکی و بھلائی کا حکم دے لیکن خود اس پر وہ عمل نہ کرے۔ یہ کام میں خود کرتا ہوں اور ہم سب بھی کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بات لیڈرز کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس عمل کے بارے میں ہے۔ اس عمل کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے اور یہ بات ہم سب کے لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آج کل شادی کے فوٹوز گشت کر رہے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ بہت پیسہ خرچ کیا گیا ہے اور بیجا اسراف کیا گیا ہے۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بیجا اسراف سے زیادہ خرچ کیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ لٹایا گیا۔ میں اس کی گواہی نہیں دیتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، خالی تصویریں دیکھی ہیں اور تصویریں گشت کر رہی ہیں۔ ایک تصویر میں یہ بات کہی گئی کہ مہمانوں کو پیریئر سوڈا واٹر سرو کیا گیا، جس کی ایک بوتل کی قیمت 700 سے 800 روپے ہوتی ہے۔ موجودہ حالات میں جب مسلمانوں پر غم و اندھا کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کرونا کی وجہ سے ہر گھر مالی اور دماغی طور پر پریشان ہیں اور لوگ سرگرداں ہیں روزگار کے لیے اور پیسوں کے لیے، پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور خوف میں مبتلا ہیں، اور آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھانچ کے جلے ہیں۔ اپنا گھر، کاروبار سب لٹا کے بیٹھے ہیں۔ ہر محلے سے 2-4 لاشیں اٹھی ہیں۔ ایسے حالات میں ایک لیڈر کو اپنی بیٹی کی شادی اس طرح عالی شان طور پر شان و شوکت کے ساتھ کرنا مناسب نہیں تھا۔ مجھے تو ان لڑکے اور لڑکیوں پر بھی ترس آتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے جو اپنی ایسی شادی کی تمنا کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ ایک کم عقل کل اس معاشرے کے حصہ ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے۔ کل یہ لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، یہ آنے والی نسلوں کے ذمہ دار ہوں گے
ایسے کم عقل اور اخلاقی بددیانت لڑکے لڑکیاں کیا مسلمانوں کو اچھی قیادت دے سکتے ہیں، اچھا معاشرہ دے سکتے ہیں، یا ایسی قوم تیار کر سکتے ہیں جو مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جا سکے؟ ان کی اولاد کیسے مسلمان ہوگی؟ ان کے بچے کیسے مسلمان ہوں گے؟ مجھے ان کی ہی تعلیم و تربیت میں جھول، نقص اور نفاق نظر آتا ہے۔ ایسے بچوں جو اس طرح کی شادی کرتے ہیں، یہ کل ہمارے معاشرے کو کیا دے پائیں گے؟ مجھے اور ایک بات بھی پتہ چلی اور میں نے خود دیکھا ہے، لیڈر نے یہ فرمان جاری کیا تھا اور بڑے دبنگ طریقے سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سادگی اختیار کریں اور چائے اور عثمانیہ بسکٹ پر اپنے بچوں کی شادیاں کریں، شان و شوکت سے گریز کریں، کہیں گے آپ اس کو دیگراں راہ نصیحت خود میاں فضیت کہیں گے۔ ان کا یہ فرمان علی ان مسلمانوں کے لیے تھا، اپنے لیے نہیں تھا، جن کی استعداد نہیں ہے اور جن کا معیار زندگی نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے اور ان کے پاس بے پناہ دولت نہیں ہے اور وہ مفلس لوگ لیڈر کی طرح دولت مند نہیں ہے، تو وہ صرف چائے اور عثمانیہ بسکٹ پر اپنے بچوں کی شادی کریں۔ اور یہ بات لیڈر نے ان کے لیے کہی، لیکن وہ اس کے پابند نہیں ہیں۔ لیکن ہاں، یہ لوگ جو غریب، مفلس اور جن کے پاس دولت نہیں ہے اور جن کو لیڈر نے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی عثمانیہ بسکٹ اور چائے پہ کریں، ان پر لازمی ہے کہ وہ اپنا قیمتی ووٹ لیڈر کو دیں اور لیڈر کو بار بار دیں اور ان کو دولت بڑھانے اور ان کی دولت بڑھانے میں اپنا تعاون دیں، اپنا خون پسینہ دیں۔ اور ایسے لیڈر کو میں چوزن رابرس یعنی الیکٹڈ رابرس کہتا ہوں۔ میں موجودہ دور میں عمران خان کو دیکھتا ہوں، وہ میرا پسندیدہ کرکٹر ہے، لیکن آج وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، جس کے بارے میں ایک جرنلسٹ کا کہنا ہے میں نے عمران کو حشاش بشاش ہنستے مسکراتے دیکھا تھا، اب دیکھتا ہوں میں اس کو، وہ دولت میں کھیلا، اس نے دنیا کی عیشی دیکھی، جس کی ایک عالیشان زندگی تھی، وہ عمران کو آج میں دیکھتا ہوں، اس کو میں دیکھتا ہوں کہ ایک فکر مند چہرہ ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اس کی زندگی میں سادگی دیکھی میں نے، اسراف ختم ہو گیا، نہ ہی وہ نارمل زندگی گزار رہا ہے، وہ ہر قسم کے جو ہے بیجا اسراف سے اجتناب کر رہا ہے، اس کی زندگی ایک درویشانہ ہو گئی ہے، جو دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑ کر سادگی اور درویشانہ زندگی کی طرف جا رہا ہے اور دن رات اپنے لوگوں کی فکر میں ہے۔ یہ ایک اچھے لیڈر کی کہانی ہے اور اس جرنلسٹ نے عمران خان کا تقابل عمر بن عبدالعزیز سے کیا ہے، ان کی مثال دی ہے۔ یہی حال یہ بڑے لوگوں کے لیڈر کا حال ہوتا ہے، بڑے جو لوگ اپنے لوگوں کی فکر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات ہم کو سوچنی اور سمجھنی چاہیے کہ ہم کو فیصلے کرنے چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوستو، ہم جیسے عام مسلمان پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے جتنی لیڈر پہ ہوتی ہے۔ یہی نہیں کہ ہم جوابدہ نہیں ہوں گے، ہم پر بھی ذمہ داری ہے اور اللہ کے احکام سب کے لیے ہیں، لیکن لیڈر یہ جان لیں کہ یہ جوابدہ ہے اور ان کے اعمال
کہ ذمہ دار یہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور قدرت کی پکڑ ان پر بہت مضبوط ہے. ان کو اس پر اللہ معاف نہیں کرے گا اور ان پر 1000 گناہ ذمہ داری ہے اس بات کی, اور 1000 گناہ ان کا سخت احتساب ہوگا, حساب ہوگا اللہ کے پاس. ہم جب اپنے پرانے لیڈرز اور علماء کو دیکھتے ہیں اور ان کی بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اتنی احتیاط برتتے تھے کہ بعض وقت حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے تھے, جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے, یہ سوچ کے کہ یہ لوگوں کے لیے غلط مثال نہ بن جائے. تو دوستو, ہم سب پہ ذمہ داری ہے, ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہوگا کہ ہم جو بات لوگوں سے کہیں اس پہ خود بھی عمل کریں. آپ کو یہ بات کیسی لگی پلیز کامنٹس. تھینک یو ویری مچ. یہ میرا کسی پہ طنز نہیں ہے, نہ ہی میں کسی پہ کرٹیسائز کر رہا ہوں, بلکہ یہ ہم سب کی زندگی کی کہانی ہے. ہم سب کو اپنے عمل صحیح کرنے ہوں گے, ہم سب کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا, اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. پلیز تھنک اٹ اوور. تھینک یو, اور کامنٹس کریں اور اپنا خیال رکھیں.